أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ السجدہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 23 اور 24. یہ آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. کل یہ اس سورت کا انشاءاللہ اختتام ہوگا، مکمل ہوگی یہ سورت. ان آخری آیات میں پھر اب اس مضمون کو پھر دہرایا جا رہا ہے جو آغاز میں ہم نے پڑھا تھا، اس کتاب کے بارے میں جو شک وہ کیا کرتے تھے، اور اس شک کو دور کرنے کے لیے اس وقت بھی دلائل دیے گئے تھے. اب اس وقت اور زیادہ آسان انداز میں سمجھائی گئی بات کہ اس کتاب کو، اللہ کی کتاب، اس کلام کو اللہ کا کلام ماننے میں آپ کو کیا دقت ہے، کون سی پریشانی ہے. اب اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. کئی بار اور اس صورت میں بھی اس کلام کو کلام الہی سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، منوانے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کو بھی اس بات پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بار بار اپنے دل کو یہ بات سمجھائے کہ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہے. کہیں نہ کہیں کچھ شک یا تردد ہے، ورنہ کیا ممکن ہے کہ اللہ کا کلام سنایا جائے اور اللہ کی کتاب، اس کو ماننے والے لوگ وہ بھاگ جائے، وہ اس کی طرف دھیان نہ دیں، ان کے پاس فرصت نہ ہو قرآن پاک پڑھنے کی. تو بہرحال ان آیات کو ہم جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر ہم ہی اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو دیکھیے ان آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے عطا کی، ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات ہم نے اس پر نازل کی، اس کو دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، پس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَا تَكُنْ، پس تم نہ ہو جاؤ، فی مِرْيَةٍ، کسی شک میں، یعنی آپ کسی شک میں مبتلا مت ہو جائیں، مِن لِقَائِهِ، اس کی ملاقات کے سلسلے میں، اس کے ملنے کے سلسلے میں آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور اسے ہم نے بنایا تھا ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ایک دو باتوں پہ غور کرنا ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں کہ پہلی بار کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہو، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو. اس سے پہلے بھی کتنے انبیاء گزرے ہیں جنہیں ہم نے صحائف، جنہیں ہم نے کتابیں دی ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی کو سب سے پہلے خود اپنے آپ پر ایمان لانا ہوتا ہے. نبی نے اس بات پہ خود پہلے یقین کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ سے پہلے بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی شک میں مبتلا مت ہو جائیں، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، اصل میں جواب ہے ان کے لیے جو اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تاکید کے لیے اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ شک میں مبتلا مت ہو.
یہ اچنبے کی بات نہیں، یہ حیرانگی کی بات نہیں، یہ دنیا میں پہلا واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ آج تک بھی ہم نے انبیاء پر کتابیں صحائف نازل کیے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بہت سارے پیغمبروں کو ہم نے دی ہے، لیکن آپ کے قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام، جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، موسیٰ کا ہی تذکرہ کیا گیا، کیونکہ قرآن کے بعد جو زیادہ مشہور کتاب ہے وہ تورات ہے، اور اس تورات کے ماننے والے ان کے پاس بھی موجود تھے، ان کے دائیں بائیں رہنے والے تھے، جن کا تذکرہ یہ سنتے تھے، ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں سنتے تھے اور اس تورات کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ باقی لوگوں کی بات چھوڑو، موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے قریب یہاں رہے ہیں، ان پر ہم نے کتاب نازل کی، تورات جس کا نام، تو لہذا آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اور کس شک میں مبتلا نہ ہو؟ مل لقائی، اس کے ملنے میں۔ کتاب اگر ملی آپ کو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس کتاب پر بھی آپ کو شک نہ ہو، برابر اسی طرح آپ کو بھی ہم نے کتاب دی، آپ کو بھی اس کتاب پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے سادہ لفظوں میں، صاف لفظوں میں یہ بات سمجھائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے نئی بات نہیں کہ آپ کو کتاب دی جا رہی ہے، یہ کتاب آپ سے پہلے کئی انبیاء کو دی جا چکی ہے، اللہ کا کلام کئی انبیاء پہ نازل ہو چکا ہے، کتابیں اور صحائف، اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور خصوصاً ایک کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ آپ کے قریب رہتے تھے، ان سے آپ واقف تھے، عرب کے لوگ کا، اس کو بھی کتاب دی گئی۔ اور دوسرا جو اس کی تفسیر کچھ مفسرین نے بیان کی ہے، یہ مل لقائی ہی جو ہے، یعنی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس سے ملاقات پر۔ تو اس ملاقات کا کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ یقیناً تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس دنیا میں بھی کرنی ہے، تو معراج کے موقع پہ ان سے ملاقات کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور قیامت کے دن بھی ملاقات ہوگی۔ تو جن مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ آپ موسیٰ سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں مبتلا نہ ہو، یہ بھی اس کے معنی بیان کیے گئے۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ آپ کو اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اسی طرح سے جس طرح موسیٰ کو کتاب دی گئی وہ بھی اللہ کا کلام تھا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، تورات جو بنی اسرائیل کو دی گئی وہ ان کے لیے ہدایت تھی، اس لیے نہیں نازل کی گئی تھی کہ اس کو پڑھ کر وہ ثواب کمائیں، وہ ثواب کی کتاب نہیں تھی۔ جس طرح قرآن کے بارے میں اکثر جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، ہدن للمؤمنین، ہدن للمتقین، یعنی قرآن کے بارے میں بھی جہاں بھی کہا گیا ہدایت کہا گیا، کہیں ایک جگہ بھی قرآن پاک میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ ثواب کمانے کے لیے میں نے تم کو دی، اتنی بار پڑھو اتنا ثواب ملے گا، اور پھر اپنے مردوں کو بخشاؤ، یہ کرو نہیں۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ آپ صبح جاگیں تو کیسے جاگیں، کیا کریں، دن بھر کیا کریں، رات بھر کیا کریں، کمائیں تو کیسے، خرچ کریں تو کیسے، بات کریں تو کیسے، آپ کے معاملات ہوں تو کیسے۔ تو یہ بات فرمائی، یہاں ذکر کس کا ہے؟ تورات کا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اس کو ہم نے ہدایت بنائی بنی اسرائیل کے لیے، ثواب کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب۔ ثواب تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا یا ہم نے بنائے، منہم ان میں سے، أَئِمَّةً، أئمہ امام کی جمع، امام اور پیشوا ہم نے ان میں سے بنائے۔ اب بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو امام اور پیشوا بنایا، یہاں مراد ہے کچھ انبیاء اور کچھ ان کے علماء اور فقہا جو پیشوا بنے، مگر ان کو جو امامت کا مقام دیا گیا یا ان کو جو پیشوا بنایا گیا اس کی دو وجہ بنائی۔ پہلے تو یہ کام کہ کس لیے بنائے، یہدون بامرنا، وہ ان کو ہدایت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے۔ اور بنایا ان کو ہم نے امام اور پیشوا دو وجوہات کی بنا پہ، یا دو ان کے پاس جو ان کے اندر دو صفات تھیں، دو کوالٹیز جو ان کے اندر تھیں، کیا تھی؟ لما صبروا،
پہلی چیز کہ وہ صابر تھے، انہوں نے صبر کیا، اور دوسری چیز وَكَانُوا اور تھے وہ بِآيَاتِنَا ہماری آیات پر یوقنون یقین کرنے والے۔ دو صفات کسی بھی قائد کے لیے، کسی بھی رہنما کے لیے، کسی بھی گائیڈ کے لیے جو انتہائی ضروری ہے، دو صفات، ایک ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں، اور دوسری چیز ان کو یقین ہو اللہ کی آیات پہ۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، یعنی اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے کہ آپ بڑی مشکل میں کہیں ہیں، برف گر رہی ہے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اس وقت آپ کا صبر یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں اور نماز ادا کریں، یہ بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، عمر جیسے جلیل القدر صحابی، بہادر صحابی، وہ بھی کہنے لگے آپ چھوڑیے اس معاملے کو، اس وقت تھوڑی سی رعایت دیجیے، حالات خراب ہو رہے ہیں، فلاں جگہ نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے، فلاں جگہ بغاوت ہو رہی ہے، اس وقت چھوڑیے آپ۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ کیسے جینے سے کیا کہ دین میں کمی کی جائے، دین کے معاملے میں جو ہے یہ برداشت نہیں کیا۔ وہ صبر علی الطاعت ہے، انہیں اس وقت مضبوط رہے، اس پر ڈٹ گئے کہ نہیں میں اس میں کمی آنے نہیں دوں گا، صبر علی الطاعت۔ اسی طرح سے صبر علی المصائب، کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان میں صبر جو ہوا، جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 چیزوں کی آزمائش کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، جان کے نقصان کے ذریعے، اور میووں کے نقصان کے ذریعے۔ یہ نقصانات کے ذریعے پہچان دیا، جو ان موقع پہ صبر کرے ان کو پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کو ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے چن لیا، ان کو ہم نے امام بنایا، ان کو ہم نے رہنما بنایا، مگر ان کے اندر 2 صفات تھیں، وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک تو صابر تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، اور دوسری چیز یقین کرنے والے تھے وہ۔ اور مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ اسی وقت آ سکتی ہیں یہ 2 چیزیں جب ان کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ تو علم عمل کے ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، صبر بھی آتا ہے، یقین بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل میں جتنے لوگوں کو بنایا اس سے زیادہ، کئی زیادہ آپ نے دیکھا اس امت میں، امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے قائد دیے، کیسے کیسے عظیم رہنما ہمیں ملے۔ اگر آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام کے بعد آج تک تاریخ بھری پڑی ہے۔ کسی شاعر نے خوبصورت بات کہی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ مردہ تھے لیکن صرف زندہ نہیں ان کو کیا، بلکہ ان کو زندہ کرنے کے بعد انہوں نے اوروں کو بھی زندہ کیا۔ کیا نظر تھی وہ حضور، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور ایک ٹیچر دیا گیا ساتھ موسیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے، تو بہت سارے رہنما اور قائد ان کو ملے، لیکن اس سے زیادہ جب ٹیچر ملا ہمیں حضور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب ملی قرآن جیسی، تو بے شمار قائد اور رہنما ہمیں ملے جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، آپ تابعین کو دیکھیں، آپ تبع تابعین کو دیکھیں، آپ اولیاء کرام کو دیکھیں، اور کل تک آپ دیکھیں اور آج بھی دیکھیں، اس وقت دنیا میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا ان ربک، اب پھر ان کی بات واپس آ گئی کہ یہ جو جھگڑ رہے ہیں یا یہ جو بکواس کر رہے ہیں اور ان کو ماننے سے کبھی ایک وجہ سے کبھی دوسری وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، تو سنو، ان ربک، بے شک آپ کا رب،
हुवा यफ़सिलु बैनहुम, वो फैसला फरमाएगा ان کے درمیان, یوم القیامتی, قیامت کے دن, فیما کانو فیہ یختلفون, اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کرتے. یعنی اب ان کا فیصلہ ان کو سنایا جائے گا, مگر قیامت کے دن سنایا جائے گا. وہاں پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم مان گئے, لیکن وہاں کا ماننا پھر کوئی معنی نہیں رکھتا. وہاں کہ اب ہم کو یقین آ گیا, اب ہم مان گئے, واقعی اللہ کا ہی کلام تھا, لیکن وہاں کا ماننا نہیں. اولم یہد لہم, اب ایک بات یہ اسی آیت پہ ختم کروں گا. اولم یہد لہم, کیا ان کو ہدایت نہ ہوئی, کیا ان کو رہنمائی حاصل نہ ہوئی اس تاریخی واقعے سے بھی. کس سے؟ کم اہلکنا من قبلہم, کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے, من القرون, کتنی امتیں, کتنی جماعتیں, کتنے گروہوں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. اور کہیں دور کی بات نہیں, بلکہ یمشونا, یہ تو چلتے ہیں, فی مساکنہم, ان کے قیام گاہوں سے گزرتے ہیں, جہاں وہ قیام کیا کرتے تھے, ان کی بستیوں سے گزرتے ہیں, ان کے قریب میں تھی. قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب علیہ السلام بالکل قریب میں تھے. پہلے مخاطب وہی ہیں, عرب لوگ ہی, کہ ان کو دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی, ان کو دیکھ کر بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں گھبرائے. ان نے جو, وہ تو زبان حال کہتے ہیں کہ ہمارا حال دیکھو, ہم نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو فرمایا کیا ان کو عقل نہیں آئی, کیا ان کے لیے کافی نہیں تھی ہدایت کے لیے وہی واقعات جہاں سے گزرتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں, وہاں سے وہ کھنڈرات دیکھتے ہیں, ان محلات کے کھنڈرات, ان کے مکانوں کے کھنڈرات, ان کے باغات کے کھنڈرات. کبھی تو وہ ہستی بستی بستیاں تھیں, وہاں چہل پہل ہوتی تھی, وہاں کی راتیں بڑی پر رونق راتیں ہوتی تھی, دن بھی بڑے پر رونق دن ہوتے تھے. تو یہاں سے گزرتے ہیں, اس ویرانی کو دیکھ کر کیا ان کو عقل ٹھکانے نہیں آئی, ان کو ہدایت نہیں ملی. اولم یہد لہم کم اہلکنا من القبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, چلتے ہیں یہ ان کی بستیوں سے, ان کے مسکنوں سے, ان کی رہائش گاہوں سے, جہاں وہ کبھی رہائش کیا کرتے تھے, لیکن پھر بھی یہ وہاں سے سبق انہوں نے حاصل نہیں کیا. حالانکہ ان فی ذالک لآیات, ان بے شک, فی ذالک, اس میں ہیں, لآیات, یقینی طور پہ آیات ہیں, اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, تو کیا وہ سنتے نہیں, کیا انہیں سنائی نہیں دیتا. گویا بزبان حال وہ کھنڈرات پکار پکار کر کہتے ہیں اپنے رسولوں کی بات مانو, لیکن کیا ان کے کان بہرے ہو گئے. افلا یسمعون, کیا وہ سنتے نہیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے کان سننے والے کان بنے, ہمارے کان بہرے کان نہ ہو, کہ جن کے اندر قرآن کی باتیں نہ اترتی ہوں, اللہ کی یہ آواز نہ اترتی ہو. اور قومیں جو ہلاک ہوئے ہیں, ان کے کھنڈرات جو بول رہے ہیں بزبان حال, وہ آواز بھی سننے والے ہم بنے. آج تو ہم گھر بیٹھ کر یہاں سے دیکھتے ہیں, یہاں سے ہم دیکھتے ہیں فرعون کی لاش کو, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ ہوا. یہاں سے بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں وہ علاقہ جہاں قوم لوط پر عذاب آیا, قوم سمود پر, قوم عاد پر, یہاں دکھایا جاتا ہے, یہاں سے ہم دیکھتے ہیں. لہذا اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم احفظنا یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.